بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر فاضل نوجوان، واعظ خوش الحان، خطیب بیباک حضرت مولانا جناب عبدالرؤوف زبانی صاحب اور مانگا منڈی، ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی چاشنی سے سینوں میں مٹھاس پیدا فرمائیں۔ جناب حضرت مولانا عبدالرؤوف زبانی صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تذكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر أو كما قال۔ حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم ببرکت ذات واسطے، درود و سلام امام الانبیاء امام الہدا
امام الثقلین، امام القبلتین، امام اعظم مرشد اعظم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے بے شمار لا تعداد درود و سلام دیاں بادشاہوں۔ عزیز دوستو، بزرگ بھائیو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام دے اندر تسا احباب باوجود اتنی سردی دے اس جامع مسجد محمدی دے اندر تشریف فرما جے۔ میں مسافر دی دعا ہے کہ اللہ تعالی جتھو جتھو دوست احباب قرآن حدیث سننے واسطے اس مقام تے جمع نے، اللہ دین دنیا بہتر فرما دے۔ میرے تو قبل جناب مولانا غلام اللہ شاہ صاحب اور اسی طرح عظیم باپ دے عظیم بیٹے قائد ابن قائد خطیب ابن خطیب حضرت علامہ ہشام الہی ظہیر حافظہ اللہ دا عالمانہ فاضلانہ تسا احباب نے خطاب سنے، اور میرے تو فوراً بعد شیر پاکستان محبوب عوام حضرت مولانا منظور احمد حافظہ اللہ انہاں دا ولولہ انگیز تسا احباب خطاب سماعت فرمان والے ہو۔ میں انشاءاللہ العزیز بڑے اختصار دے نال چند باتاں تسا احباب دے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نہ رکھنا چاہنا، اور آج دی بزم سجانے والے ساڑھے بڑے ہی مذہبی اور سیاسی رہنما میرے برادر اکبر بھائی چودھری اختر سیال صاحب، اور اسی طرح چودھری مدثر سیال صاحب، اور میرے کلاس فیلو لاہور اسی اکٹھے قرآن پاک حفظ کر دے رہے میری مراد جناب حافظ مزمل سیال صاحب حافظہ اللہ، اور تواڈے اس مسجد دے خطیب امام انتظامیہ، اللہ تعالیٰ تمام دوستاں دی محنت اپنی دربار اندر قبول فرمائے۔ جو بات آج میں تسا احباب دے سامنے رکھنا چاہنا، توجہ فرمایا جائے۔ امام کائنات علیہ السلام دی عظمت شان مقام اور آپ دی بلندی اندر شاکی کوئی نہیں۔ آپ دی عظمت دا اعتراف تے مشرکین مکہ بھی کر دینے کہ آپ کائنات اندر سب سے زیادہ حسین نے، صادق الامین نے، لیکن دوستو وقت دا تقاضا ہے کہ امام کائنات علیہ السلام نو اللہ نے دنیا کائنات اندر مبعوث فرمایا۔ آپ دے آن دا مقصد کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا اندر آن دا مقصد کیا ہے؟ آپ دا مشن کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت کیا ہے؟ اور اے ساڑے معاشرے دی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت نو گلی گلی، کوچا کوچا، نگر نگر، شہر شہر، بستی بستی، ہر مقام تے پاک پیغمبر علیہ السلام دی دعوت نو عام کیتا جائے۔ آپ دا مشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت کیا ہے کہ دنیا کائنات اندر رب ذوالجلال دا کوئی بھی بندہ جہنم اندر نہ جائے بلکہ رب دی جنت دا حقدار بن جائے۔ اے مشن ہے، دعوت لے کے آپ علیہ السلام آئے، اور اے دعوت کے دوران امام کائنات علیہ السلام تے مشکلات دے پہاڑ انڈیلے گئے، آپ نو العیاذ باللہ پاگل مجنون کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی راہ وچ کانٹے کھلارے گئے، آپ علیہ السلام تے پتھر برسائے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ہجرت تے مجبور کیتا گیا، لیکن اس سے باوجود امام کائنات علیہ السلام نہ مشن تو بعد آئے نے، نہ دعوت تو دریک کیتا امام کائنات علیہ السلام، اور اے دعوت لے کے
آپ علیہ الصلوۃ والسلام مشن لے کے جدو رب کائنات دی زمین تے چلے نے پھر جوگ در جوگ لوگ امام کائنات دے مرید تے غلام بندے جا رہے ہیں. وہ لمحہ فکری آئے وے ہر بندہ اپنے علاقے دے اندر سوچے آیا کہ اے جامعہ مسجد محمدی ہے، اس مسجد دی بنیاد میں مثال دینا چاہنا 20 سال تو 30 سال تو 40 سال تو یہ مسجد بنی ہے. آیا کہ دیکھے آ جائے اسی نمازی کنے کو بدائے نے دعوت دے کے کوئی نما نمازی بھی آیا مسجد اندر، کسی دے عقائد دی اصلاح بھی ہوئی ہے، فردن لوگاں نو توحید دی دعوت دیتی ہے. آیا کہ اسی پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو بڑھ کے زیادہ دنیا اندر مصروف ہو سکنے ہیں کہ کائنات دا سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی عمر تے زندگی دی قسم اٹھا رہا ہے تے عرشاں والا الہ اٹھا رہا ہے. مشن دعوت لے کے آپ علیہ السلام دنیا اندر آئے. اور جڑی میں گل کرنا چاہنا تادی تے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے قرآن محبت نال سماعت کرے آجے. میرا ایک طور طریقہ ہے میں قرآن کثرت نال پڑھاں گا اور جس طرح میں قرآن ایک بہت محبت نال پڑھنا چاہنا دل لگا کے پڑھنا چاہنا تو اڈا بھی حق بندا ہے دل لگا کے قرآن سنو. اور میرا ایمان نہیں بلکہ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا ایک حرف پڑھو یا سنو اللہ 10 نیکیاں عطا فرما دیندا ہے. قرآن پڑھو قرآن سنو. اور مسلم اندر روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی محفل جتھے اللہ دا قرآن پڑھیا جائے پاک پیغمبر دی عظمت تے شان نو بیان کیتا جائے اللہ 4 انعام کر دے نے. کنے انعام؟ حفت علیہم الملائکہ رب دے فرشتے ایسی محفل نو گھیر لیندے نے. وغاشیت علیہم الرحمہ اللہ دی رحمت آ جاندی ہے. ونازلت علیہم السکینہ رب دی طرفوں سکینت نازل ہو جاندی ہے. اور چوتھے نمبر تے وذاکرہم اللہ فی من عندہ اللہ ذوالجلال اپنے پوری نورانی فرشتیاں نو اکٹھیاں کر لیندے نے اور اکٹھیاں کر کے فرماندے نے میرے فرشتیو دیکھو محلہ اسلام آباد دے اندر جامعہ مسجد محمدی دے اندر حضرت چودھری صاحب دی دعوت تے لبیک کہندے ہویا لوگ جمع نے سردیاں دے ایام نے اپنی رات دی نیند قربان کر کے جامعہ مسجد محمدی اندر جمع نے. کیوں جمع نے؟ کوئی دنیا دی غرض اندر نہیں آئے, کوئی لالچ لے کے نہیں آئے, بلکہ رب دا قرآن سننے واسطے آئے نے, مدینے والے دی عظمت تے شان سننے واسطے آئے نے. اے میرے فرشتیو گواہ بن جاؤ میں رب نو لوگ اینے پیارے لگ دے نے, اینے پیارے لگ دے نے, میں رب نے انہاں دے گناہ معاف کر کے جنت دے داخلے عطا فرما دیتے. اے تہاڈا تذکرہ رب عرشاں تے کر رہا ہے, اے تہاڈا بیٹھنا ایک بھی لمحہ ضائع نہیں جائے گا انشاءاللہ العزیز. اج دی رات لیکھے لگ گئی رب بیڑا پار کر دے گا. تو میں دس رہا ہوں کہ پاک پیغمبر علیہ السلام مشن کی لے کے آئے, دعوت کی لے کے آئے, اور اللہ تعالیٰ دا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت نو کچھ اس انداز نال بیان کر رہے. توجہ ہے قرآن سنتے جی کر دے, ذرا ہاتھ چکو ہاں ستے ستے, یہ پہلے ہی نظر آ رہا ہے سارے ہی ستے ہیں. جب تک توجہ نال سنو گے نہیں گل دا پتہ نہیں چلے گا. اے توجہ کرو میں قرآن پڑھنا چاہنا. اللہ پاک دا قرآن فرمایا وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اللہ فرماندے نے اے دنیا کائنات دے لوگو, دنیا اندر اپنے لہلو نہار گزارنے والو ذرا او ویلا تے یاد کرو, او ماضی دا دور تے یاد کرو جدو تسی آپس دے اندر دشمن سی, چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے قتل و غارت کر دیندے ہو, چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے خاندان قتل ہو جاندے نے, آپس دے اندر دشمنیاں نے, آپس دے اندر ویر نے,
نے اس دوران میں اللہ ذوالجلال نے اپنا حبیب دنیا اندر بھیج دیتا ہے آمینہ دا لال آ گیا پیکر حسن و جمال آ گیا اور ریونڈ اندر رہنے والے غلامان مصطفیٰ توجہ کردہ جا اس دوران امام کائنات آئے والضحیٰ دے مکڑے والے آ گئے واللیل دیاں زلفاں والے آ گئے علم نشرہ دے سینے والے آئے ومارو میتا ازرو میتا دے ہاتھ والا آیا قد نرا تقلبہ وجی کا بھی سمادی پیشانی والا آ گیا ایوہ المزمل دی کملی والا آ گیا ایوہ المدثر دی چادر والا آ گیا یاسین دے دندان والا آیا ما ینطق عن الہوا دی زبان والا آیا پوری کائنات دے رہبر آئے پوری کائنات دے مقتدا آئے اللہ فرماندے نے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ سرکار آئے نے تے تواڈے درمیان محبتاں پیدا کر گئے نے سرکار آئے کیا شانہ لے کے آئے آؤ میں اللہ دا قرآن پڑھنا چاہنا آواز آمدی ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللہ فرماندے نے میرا ایسا حبیب آ گیا ایسا آمینہ دلال آ گیا آ کر کے دعوت کی دیتی مشن کی ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا آمینہ دلال علیہ السلام دنیا اندر آئے رب دا قرآن پڑھے رب ذوالجلال دے پیغامات سنائے نے جڑے آپس دے اندر جانی دشمن نے آپس دے اندر ایک دجے دے ویری نے میرے پاک پیغمبر دی دعوت نو سماعت کیتا ہے آمینہ دلال دے مشن نو سنے ہیں تے آپس دے اندر پائی پائی بن جاندے نے فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اللہ فرماندے نے اے دنیا کائنات دے لوگو تسی شرک کر کر کے گناہ کر کر کے جہنم دے کنارے تک پہنچ گئے سی آمینہ دا لال آیا پیکر حسن و جمال آیا رب دی توحید بیان کر کر کے تانو جہنم تو بچا کے جنت دی رائے پان آگے آئے اللہ اکبر کبیرہ کیسا عظیم پیغمبر ہے کیسی عظمت والا نبی ہے جس نبی دے بارے آپ پھر میں محبت دا پیغام دینا چاہنا پیار دا پیغام دینا چاہنا اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکراندہ گیا جامع قربان میں اس دے اخلاق تو جامع قربان میں اس دے اخلاق تو بیریاں لئی جو چادراں بچھاؤندا گیا اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکراندہ گیا اور آیا ایسا آیا دنیا تے ایسا نرالا نبی آیا دنیا تے ایسا نرالا نبی او جیڑا
پتھراں نو کلمہ پڑھاوندا گیا آیا دنیا تے ایزا چوئسا بڑا قابل فکر جملہ آیا دنیا تے ایزا غلامان مصطفیٰ اپنے اندر ایمانی حرارت پیدا کر لو بیدار ہو جاؤ عظمت مصطفیٰ سننے والوں دعوت مصطفیٰ سننے والوں مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے والوں آیا دنیا تے ایزا نرالا نبی آیا دنیا تے ایسا نرالا نبی او جیڑا پتھرانو کلمہ پڑھاوندا گیا پڑھو اللہ اللہ پڑھو ذرا اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ مل کے پڑھو حاضری لگ جائے اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکراندا گیا اور کی میں صفت دساں اس دے اخلاق دی نہیں ربانی سکت اے کرن بات دی ایک مائی مکے وچ بڑی جاپ دی ایک مائی مکے وچ بڑی جاپ دی او جس دی گٹھڑی محمد او چاوندا گیا اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکراندا گیا جام قربان میں اس دے اخلاق تو بیریاں لئی جو چادراں بچھاوندا گیا ایسے اونچے کردار والا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے مشن کیا ہے یتلو علم آیاتہی وَيُزَكِّيهِمْ اللہ دے قرآن دیا ایتاں پڑھ پڑھ سنانے والا لوگانو جہنم تو بچا کے رب دی جنت اندر لے جانے والا جامعہ ترمذی دی روایت جلد دوم دے اندر توجہ مثالاں سن دے جاؤ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے جگاں دے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک وادی دے کنارے جا رہے چل دیاں آگے ایک عرابی آیا ایک دیہاتی آیا ہے آقا فرماندے نے او آن والے میں محمد دا کلمہ پڑھ لے تے رب دی جنت دا حقدار بن جائیں گا کلمہ پڑھ لے بچ جائیں گا اے طرفے اسی تے مسلمانوں نو متنفر کر رہے نا مسیتوں پجا دینے ایڈے خوش کام لیکن پاک پیغمبر علیہ السلام دی دعوت تے مشن نوٹ کرو کلمہ پڑھ لے تو جڑا رابی غیر مسلم سی وہ آندہ ہے بیما عارف انکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کمیں پہچانا تسی اللہ دے سچے نبی ہو اللہ دے کمیں سچے نبی ہو تاڑی کی دلیل ہے تے گال سنے آجے توجہ تاڑے ایمان اندر اضافہ ہو جائے آقا فرماندے نے اے رابی اور سامنے کھجور دی ٹینی اگر میں محمد دی رسالت دی گواہی دے دے کلمہ پڑھ لیں گا ہونے آدھا پھلا کوئی ٹہنیاں بھی بول دیاں نہیں اور انہوں کی پتا سرکار تے عظمت والے ہیں جنہاں نو سلام تے مکے دے پتھر بھی کر دینے مسلم اندر روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مکے اندر اس پتھر نو جاننا وا جڑا میں نبی بنن تو پہلے بھی میں محمد نو سلام کردا سی اور ٹہنی تہاڈی گواہی دے دے میں کلمہ پڑھ لاں گا جدو ایک گل ہوئی نا تے آقا علیہ السلام نے انج ٹہنی نو اشارہ کیتا
ٹہنی نو اشارہ کیتا ہے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انج ٹہنی نو اشارہ فرمایا ہے توجہ توجہ نبی دے غلاموں اے درخت دے نالو ٹہنی جدا ہوندی ہے جدا ہو کر کے آمینہ دے لال علیہ السلام دے قدم اندر آ جاندی ہے اور آ کر کے گواہی دیندی ہے سونیا تسی اللہ دے سچے نبی ہو اللہ دے سچے رسول ہو جدو ربی نے پاک پیغمبر علیہ السلام دا معجزہ دیکھے ہے تے پڑھدا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ کلمہ پڑھدا ہے پیغمبر دا غلام بن جاندا ہے کیوں نہ کلمہ پڑھدا میرے پاک پیغمبر دے آن دا مشن کیے آن دا مقصد کیے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ صحیح البخاری بخاری دے اندر روایت ہے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کرن والا ایک یہودیاں دا نوجوان بچہ یہودیاں دا بچہ ہے دن گزرے ایام گزرے اے بچہ آمینہ دے لال علیہ السلام نو نظر نہ آیا آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ اور جڑا بچہ میری خدمت کردا سی نظر نہیں آ رہا ایک صحابیاں دا سونیا میں جاننا بچہ بڑا بیمار ہے تے موت و حیات دی کشمکش بڑا ہی بیمار ہے تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تیار ہو جو میں محمد اس یہودی بچے دی تیمارداری واسطے جا رہے ہیں اللہ اتھے ذرا توجہ کریا جے ساڑھے سے خونی سفید ہو گئے تیری دیوار دے نال تیرے سکے پرادہ کارے تو انہوں ملنے واسطے تیار نہیں تیرا رشتہ دار قریبی بیمار ہو جائے انہوں ملنے واسطے تیار نہیں دنیا دے چند ٹکیاں دی خاطر خون سفید ہو گئے اسی ایک مسلمان دی تیمارداری کرن واسطے تیار نہیں سکے عزیز و اقارب نے انہاں نو بلان واسطے تیار نہیں جس نبی دا میں تے تو کلمہ پڑھیا ہے یہودیاں دا بچہ ہے آمینہ دے لال علیہ السلام دی خدمت کردا ہے تے آپ تیمارداری کرن واسطے چلے گئے اور آپ علیہ السلام جدو گئے نا بچہ چارپائی تے لیٹے ہے بڑا ہی بیمار ہے تے آقا علیہ السلام کول ہی بیٹھ جاندے نے تے آپ دی دعوت سی مشن سی کہ لوگ جنت دے حقدار بن جان آقا فرماندے نے بچیا کلمہ پڑھ لے میں محمد دا غلام اللہ کلمہ پڑھ لے اسی تے اج نماز دی دعوت دین واسطے سنگ دے رہنے ہیں کیوں اسی پیچھے رہ گئے ہیں ساڈی بس پہنچی جلسیاں دی حد تک کہ مولویاں نو سن لیا بطور چسکا آ مولوی دی بڑی ٹون ہے آ مولوی بڑا کھڑاکے دار بولدا ہے اے مولوی بڑے شعر پڑھدا ہے اے مولوی بڑا قرآن پڑھدا ہے اے مولوی دی بڑی ٹون ہے او حضرات اسی کیوں پیچھے رہ گئے ہیں بڑی بد نصیبی دی بات ہے اسی فردن دعوت ہی نہیں دیندے لوگاں دے عقیدے چینج کرو کتاب و سنت دی طرف دعوت دیو آپ علیہ السلام یہودیاں بچے دے کول بیٹھے بچے دا باپ بھی کول آقا فرماندے نے کلمہ پڑھ لے ہن بچہ جو سی کدی اے جڑا بچہ ہے نا کدی اپنے باپ دا چہرہ ویندا ہے کدی 14ویں رات دے چند تو بھی زیادہ محمد دا چہرہ ویندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کدی آقا دا چہرہ ویندا ہے کدی اپنے باپ دا چہرہ ویندا ہے حضرات تے جاندے جاندے گل کر جاواں او قسمتاں والے ہو مقدراں والے ہو اسی رب کائنات نو نہیں دیکھیا بن دیکھے اللہ ذوالجلال دی عبادت کرنے ہاں رب نو وحدہ لا شریک تسلیم کرنے ہاں اللہ نال کسے نو شریک نہیں ٹھہراندے آمینہ دے لال نو نہیں دیکھیا بن دیکھے پاک پیغمبر دی حدیث تے جانا قربان کرنے واسطے تیار بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم
ہے قسم خود قرآن میں اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، اصحاب کا جب یہ عالم ہے، اصحاب کا جب یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ سرکار وال ویندا ہے، کدی باپ وال ویندا ہے، تے جڑا باپ ہے نا وہ بھی یہودی ہے، آندا ہے بچیا اس سرکار دا کلمہ پڑھ لے، اے تے میں بھی جاننا میں محمد سچا رب دا رسول ہے۔ تڑپ دیکھو آمینہ دے لال السلام دی دعوت تے مشن، بچے نے جدو کلمہ پڑھیا نا، کلمہ پڑھ لیندا ہے تے نبی پاک علیہ السلام دے چہرے تے تبسم آئی، مسکرائے، اور آپ نے اپنا چہرہ آسمان وال اٹھایا تے کی فرماندے نے، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اے عرشاں والیا تعریفاں تیریاں نے اللہ، عبادت تیرے واسطے، اللہ تمام قسم دی عبادت تیرے واسطے، اللہ قولی عبادت تیرے واسطے، فعلی عبادت تیرے واسطے، مالی تے بدنی عبادت تیرے واسطے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ تعریفاں تیریاں نے، اللہ جو تیرا نبی تیریاں تعریفاں کیوں کر رہے ہیں، القذو من النہار، اے عرشاں والیا اے بچہ میں محمد دی خدمت کردہ سی، میرے نال پیار کردہ سی، اللہ کرے کلمہ نہ پڑھدا تے تیری جنت اندر نہیں سی جانا، میری اکیلی محبتیں دے کم نہیں سی آنی، اللہ اس بچے نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ اس بچے نے کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام اندر داخل ہو گیا ہے، اللہ انہوں تو جہنم تو بچا کے تے جنت دا حقدار بنا دیتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی دعوت کیا ہے، لوگ کلمہ پڑھ کے تے دائرہ اسلام اندر داخل ہو جان، جڑے مشرک نے مواحد بن جان، جڑے بدعتی نے سنت دے محب بن جان، اللہ اکبر کبیرہ، اے دعوت لے کے آمینہ دے لال السلام دنیا کائنات اندر آئے نے۔ توجہ توجہ، میں کو اور دلیل دینا چاہنا، مکے دی سرزمین بیت اللہ ہے تے آمینہ دے لال علیہ السلام ایک دفعہ بیت اللہ اندر چلے گئے، کی ویکھیا حتیم والی جگہ تے ابو جہل اینڈ کمپنی اپنے بڑے بڑے مشرک یار لے کے بیٹھے ہیں تے آقا فرماندے نے ابو جہل جان دے غصہ جان دے، میرا کلمہ پڑھ لے تیرا بدی جنت اندر چلا جائے گا۔ ابو جہل ایک رب نو الہ من لے، ایک اللہ نو مشکل کشا من لے، کائنات دا نظام چلان والا اللہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو جہل نو غصہ چڑھ دے، رحمن دی سرزمین تے رہنے والے، توجہ توجہ دعوت مصطفیٰ، ابو جہل نو غصہ چڑھے ہے، ایک پتھر زور دے نال آمینہ دے لال دی پیشانی تے مار دے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی پیشانی تو خون بہنا شروع ہو گیا، آپ دا چہرہ مبارک خون دے نال تر ہو جاندہ ہے، لونڈی پورا ماجرہ اپنی چھت تے کھڑی ہو کے دیکھ رہی ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اجے مسلمان نہیں ہوئے، شکار کر کے واپس آئے نے تے لونڈی آندی ہے، اے امیر حمزہ اس تو پہلے مر جاؤ تے جنگ ہے، توڑے یتیم پتیجے تے ظلم دے پہاڑ ڈھونڈے لے گئے نے، توڑے یتیم پتیجے نو ابو جہل نے ماریا تے چہرہ
زخمی کر دیتا ہے او تہاڈا بھتیجا جندا باپ پیدا ہون تو پہلے ہی ٹر گیا ہے آپ 6 سال دی عمر اندر تے والدہ بھی چلی گئی دادا عبد المطلب بھی چلا گیا ہے تہاڈے یتیم بھتیجے تے ظلم کیتا ہے ابو جہل نے امیر حمزہ جے مسلمان نہیں ہوئے فوراً بیت اللہ جاندے نے تے اے ابو جہل دی مجلس لگی ہے حضرت امیر حمزہ دے ہاتھ دے اندر کمان ہے زور دے نال ابو جہل دے سر تے مار دے ابو جہل دا سر پھوڑ کے رکھ دیندا ہے سر دے اندروں خون بہنا شروع ہو جاندا ہے تے نبی دا چچا اپنے بھتیجے ول جا رہا ہے توجہ کرے آجے دھیان کرے آجے میرے ویرو اج دے میرے پیغام نو اپنے دل و دماغ تے منعکس کر کے لے جا جدو حضرت امیر حمزہ آئے تے آندے نے اے میرے بھتیجے اپنے دل تے گل نہ لگائی اے میرے بھتیجے پریشان نہ ہوئی اج تیرا چچا بدلہ لے کے آیا ہے میں ابو جہل دا سر پھوڑ کے رکھ دیتا ہے حضرات توجہ کرے آجے حالانکہ اج دا ساڈے ورگا کوئی ہوندا راضی ہو جاندا جی میرا بدلہ لے لیا ہے اٹ دے بدلے پہ پتھر دا جواب دیتا ہے ایک گالی دے بدلے 10 گالیاں دینے والوں اللہ اکبر کبیرہ لیکن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی فرماندے نے اے میرے چچا تو میرا بدلہ لے کے آیا ہے تے اے کہہ رہے ہیں تیرا یتیم بھتیجا راضی ہو جائے اے میرے چچا میں دنیا اندر بدلہ لین واسطے نہیں آیا میں دنیا اندر پریشان کرنے واسطے نہیں آیا اے میرے چچا تو میرا بدلہ لے آئے میں بدلیاں تے راضی نہیں ہوواں گا اے میرے چچا اگر تو میں راضی کرنا چاہنا ہے اگر مینو خوش کرنا چاہنا ہے اگر تو مینو راضی کرنا چاہنا ہے اے میرے چچا کلمہ پڑھ لے تے رب دی جنت دا حقدار بن جا چچا کلمہ پڑھ لے میں تد راضی ہوواں گا بدلے لئی نبی بدلے آنا راضی نہیں ہوندا ایویں تے پاویں سارے کافرانو مار دے میں نہیں راضی پاویں مکہ اجاڑ دے او مینو جے راضی کرنائی کلمہ پکار دے مینو جے راضی کرنائی کلمہ پکار دے سن کے تے ہوش کھلی حمزہ سردار دی جو مدینے والی احمد مختار دی تے چچا کو کی آمدہ جے انجی تو راضی میرے جے انجی تو راضی میری اکھیاں دے تاریا کلمہ پڑھا دے مینو رب دے پیاریا سرور پڑھایا کلمہ نعرہ مومنان نے ماریا اللہ والی بولی اللہ والی بولی کالجے نو ٹھار دی چوک مدینے والے احمد مختار دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مشن کی ہے توجہ کرو آپ دی دعوت کی ہے چچا بدلہ لے کے آیا تے راضی نہیں ہوئے جدو چچا نے کلمہ پڑھیا تے آقا راضی ہو گیا نے کیونکہ میرے پیغمبر بدلے لین واسطے نہیں آیا میرا نبی تے رحمت بن کے آیا ہے میرا پیغمبر امت واسطے زحمت بن کے نہیں آیا رحمت بن کے آیا ہے حضرات توجہ کر دے جاؤ ایک دفعہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام طائف دی وادی تے چلے گئے مکے تو تقریباً 90 کلومیٹر دی مسافت ہے اے گنہگار طائف دی وادی گیا ہے طائف دا منظر اپنے اکھاں نال دیکھے ہے میرے پاک پیغمبر طائف چلے جاندے نے آپ دے غلام حضرت زید بھی نال نے حضرات دل تھام کے گلاں سن دے جاؤ میرے آقا طائف دی وادی تے گئے نے آقا فرماندے نے او طائف والے ہو کلمہ پڑھ لو ایک اللہ نو مشکل کشا مان لو میں رب دا سچا رسول جے میں اللہ دا سچا نبی جے اے ظالم پتھر دل جڑے لوگ نے
انہاں شریر بچیاں دیاں چولیاں اندر نکے نکے پتھر پا دیتے نے اے شریر بچے آمینہ دلال علیہ السلام نو پتھر مار رہنے آپ دا جسم پاک لہو لوہان ہو جاندے آپ دے جوتے مبارک خون دے نال پر جاندے نے او محلہ اسلام آباد اندر رہن والے او میرے تیرے پاک پیغمبر دا جسم جڑا ریشم تو بھی زیادہ ملائم ہے ایسا عظیم میرے پیغمبر دا جسم جیسے پاک پیغمبر دے جسم پاک تے عمر دی قسم رب اٹھا رہے ہیں انہا پتھر مارے ادھروں پریسا آ جاندہ ہے محبوبہ اشارہ تسی کر دے ہو دو پہاڑاں دے درمیان انہا نو کچل کے رکھ دئیے سنے اشارہ تسی کر دے ہو اے ساری دی ساری بستی نو سمندر دے اندر پھینک دئیے تے آقا کی فرمان دینے اے آن والے ہو میں دنیا اندر بدلے لین واسے نہیں آیا میرے پاک پیغمبر کو کی فرمان دینے اللہم ہدی قومی فإنہم لا یعلمون اے میرے اللہ میری اس قوم نو ہدایت دے دے اے میں محمد دی عظمت نو نہیں جان بددعا نہیں دیتی بدلے نہیں لے اللہ ہدایت دے دے تے نالا کا فرمان دینے جے اے نہیں تے انہاں دیاں نسلاں وچوں دین دے پہرے دار اٹھ جان گے اللہ اکبر کبیرہ حضرات پھر ماضی قریب دی گل ہے اب تیرے ملتان شہر دے اندر مجاہد اسلام قاضی محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ محمد بن قاسم ملتان شہر تک آن والا رب دی توحید دے پرچم نو علم نو بلند کرنے والا محمد بن قاسم دا تعلق ہے تے طیب دی وادی نالی تعلق ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا بددعا مانی دیندے تڑپ کیے مشن کیے یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ آقا زحمت بن کے نہیں بلکہ رحمت بن کے آئے نے اللہ اکبر کبیرہ حضرات میں توڑیاں نبزاں بھی جاننا وہاں نال نال توڑے منہ دا ذائقہ بھی مٹھا کردہ جاواں رحمت لٹانے والا میرا کملی والا ہے نواں کلام توجہ توجہ رحمت لٹانے والا میرا کملی والا ہے کفر کو مٹانے والا میرا کملی والا ہے شرک کو مٹانے والا میرا کملی والا ہے ایک ہی الہ سب کا ایک ہی خدا سب کا ایک ہی الہ سب کا ایک ہی خدا سب کا یہ سبق پڑھانے والا یہ سبق پڑھانے والا میرا کملی والا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اہلا و سہلا و مرحبا خطیب پاکستان محبوب عوام حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ ساڑی جنجان جماعت دے سرمایہ جماعت دے عظیم خطیب الحمدللہ تشریف فرمانے تمام دوست احباب اپنی اپنی جگہ بیجو انشاءاللہ شیخ صاحب عالمانہ فاضلانہ خطاب فرمان والے نے میں اتو ہی اپنی گل شروع کر رہے ہیں میں بالکل اختتام والا جا رہے ہیں شیر پنجاب صاحب آئے نے تے میں نال ایک ٹوچل آنا چاہنا ہوں انشاءاللہ شیخ رانو پتہ ہے آج تو تقریباً کوئی 16 سال قبل 16 سال قبل شیخ غریب بچان گئے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہارت دیتی میرے شیخ آج تو 16 سال قبل میرے مانگا منڈی دے نال حویلی گجران لی
وہ شیخ صاحب نے بڑا بلانے الحمدللہ پوری دی پوری حویلی اہل حدیث ہوئی ہے شیخ صاحب دی محنت دی وجہ اور میں گھٹ رہا سا اج تو 16 سال قبل نہ کوئی داڑھی نہ مچھ چھوٹا جا گلو مٹو میں بنیا تے میں شیخ صاحب نو گھٹ رہا سا تے شیخ صاحب میرے لنج ویکھ کے نہ دے تیری چونج مولویاں والی ہے تینوں اللہ نے مولوی بنا دیا تیری چونج مولویاں والی ہے تینوں رب نے مولوی بنانا ہے پھر شیخ صاحب مانگے آئے میں شیخ صاحب جویں اللہ دے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے فرمایا نا دعائے خلیل بن کے آئے تے میں ماشاءاللہ دعائے منظور بن کے آئے اللہ تعالیٰ علم و عمل اندر برکتاں فرما دے اللہ حفاظتاں فرمائے تو میں دس دے رہا ہوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جو مشن لے کے آئے بالکل آخری باتاں مشن لے کے آئے جو دعوت سی آپ علیہ السلام دی کہ لوگ جہنم تو بچ کے رب دی جنت دے حقدار بن گئے اور اے آپ دی دعوت تادی تو میں کہہ رہا ہوں رحمت لٹانے والا میرا کملی والا ہے کفر کو مٹانے والا میرا کملی والا ہے معجبی ہے وہ ایسا کہ چاند کو اشاروں سے ٹکڑے کر دکھانے والا میرا کملی والا ہے رحمت لٹانے والا میرا کملی والا ہے روتے ہوئے انسان کو ظلم سے پریشان کو روتے ہوئے انسان کو ظلم سے پریشان کو سینے سے لگانے والا سینے سے لگانے والا میرا کملی والا ہے رحمت لٹانے والا میرا کملی والا ہے کفر کو مٹانے والا شرک کو مٹانے والا میرا کملی والا ہے کیسی دعوت لے کے اور قاضی سید محمد سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب رحمت للعالمین دے اندر ایک بڑا پیارا واقعہ لکھ دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تے آپ علیہ السلام جدو مکے گزرے نا تے ابن رکانہ ایک بہت بڑا پہلوان ہے بڑا تگڑا پہلوان کہ آپ علیہ السلام دے سامنے آ گیا آقا فرماندے نے پہلوانا ایڈا جسم کدھر لے جانا ہے کلمہ پڑھ کے میں محمد دا غلام بن جا کلمہ پڑھ لے اے تڑپ ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اہل حدیثو ایک تڑپ نو اجاگر کرو اس تڑپ نو لے کے کائنات دے اندر پھیل جاؤ دیکھو پھر تیرے میرے مسلک نو بھی اللہ چار چند لگائے گا رب شرک نو مٹا کے اللہ توحید دے پرچم رو بلند فرما دے آپ نے فرمایا ابن رکانہ کلمہ پڑھ لے پھر تو انہوں پتا پلوانہ نو عقل بھی جنی کو دیاں دا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میرے نال کشتی کر جے تو میری کانڈ لا دے گا میں کلمہ پڑھ لوں تے آپ علیہ السلام فرماندے نے نبی جڑے نے نا نبی او کشتیاں کرنے واسطے نہیں ہوندے لیکن اے ابن رکانہ اگر میں محمد دی لڑائی دے نال اللہ تینوں جہنم تو بچا لوے تے میں محمد کشتی کرنے واسطے بھی تیار تڑپ صلی اللہ علیہ وسلم تے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سونے آئے چار بندے کشمے پا کے تھلے سڑ دائے بڑا تگڑا جے بڑا تگڑا پہلوان ہے ابو بکر ٹینشن کیوں لے گیا نبیانو اللہ 40 بندیاں جنی طاقت عطا کر دیندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے تے کانڈ لا دیتی تے آندہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گالے کہ میرا پیر پھسل گیا دوبارہ پھر لڑو تے ہون جے میری کانڈ لاؤ گے نا تے میں 100 بکریاں بھی نال دے آنگا آپ علیہ السلام نے پھر کانڈ لگا دیتی آندہ جی نہیں دوبارہ پھر ہون میں ذرا ٹینشن ہو لما میں ذرا تیار ہو لما آپ نے میں ہولا بھی تیار تیسری دفعہ پھر پاک پیغمبر علیہ السلام نے کانڈ لگائیے ہون لمے پیائی کہہ رہا سونیا 200 بکریاں ہی پکیاں نہیں ہو گئی ابن رکانہ میں پکا غلام بن کے ہے
اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدًا عبدہ و رسولہ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا غلام بن جاندہ ہے. کیوں نہ غلام بندہ؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. آپ علیہ السلام دی دعوت دے میں لوگ اللہ دی جہنم تو بچ کے رب دی جنت دے حقدار بن جان. حضرات پھر آخر تے میں دعوت فکر دینا چاہنا. سانو اے تانے دیتے جاندے اے بے پیرے، انہاں دا پیر کوئی نہیں، اے پیر نہیں پڑھ دے. حضرات اسی اس عظیم ہستی نو پیر مننے ہیں جڑے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے جسم تے تکلیفاں برداشت کر کر کے رب دا قرآن سنان دے رہے، رب دی توحید دی دعوت دنیا کائنات اندر پھیلان دے رہا ہے. حضرات اسی عورتیں پیر تاں تلاش کریے جے آمینہ دلال دی ذات اندر کوئی شک ہوئے، جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اندر کوئی شک ہوئے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ پاک نے لا ریب تے بے عیب پیدا کیتا ہے. آپ علیہ السلام بڑے اونچے، اسی تے اس نبی نو عظیم پیر مننے ہیں جنہ دے بارے جو میں شروع دے اندر حدیث پڑھی ہے. آقا فرماندے نے انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا. حضرات میں قیامت والے دن بنی آدم دی اولاد دا سردار ہوواں گا، آدم دی اولاد دا سردار ہوواں گا. میرے ہاتھ دے اندر حمد دا جھنڈا ہوئے گا تے رب کائنات پوری کائنات نو میرے جھنڈے نیچے جمع فرما دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اج دنیا اندر بڑیاں بڑیاں چہم گوئیاں ہوندیاں نے جی اسی فلاں بابے نو پیر مننے ہیں، اندے جھنڈے تلے اٹھائے جاواں گے. حضرات میں بخاری دے اندر ایک حدیث پڑھنا چاہنا تے میرا سلام. بخاری دے اندر روایت ہے قیامت والے دن صرف دو ہی چنڈے ہونے نے. کنے؟ دو چنڈے. انہوں پوچھو گے کیڑے؟ پہلا تے چنڈا آمینہ دے لال علیہ السلام دے ہاتھ اندر جو اللہ نے حمد دا چنڈا عطا کرا، تے دوسرا چنڈا دھوکھے بازاں دا، بے وقوفاں دا جنہاں نے دین اسلام نو بدلیا. رب دے مجرمہ دا چنڈا ہوئے گا. اور قیامت والے دن چنڈے ہی دو ہونے نے، ایک آمینہ دے لال دے ہاتھ اندر ہوئے گا، ایک انہاں بے وقوفاں دا تے مجرمہ دا چنڈا ہوئے گا. فیصلہ آپ ہی کر لو، سرکار دے چنڈے تلے جانا جے یا انہاں ظالمہ دے چنڈے تلے جانا جے. گل نہیں سدھی، ایک رولا ہی نہیں. اسے واسطے اسی دعوت دینا چاہنے ہیں حضرات اس پاک پیغمبر علیہ السلام نو اپنا مرشد تے رہبر تے مقتدا تسلیم کر. جس پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے جسم پاک تے تکلیفاں برداشت کر کے دین اسلام نو تیرے میرے تک پہنچایا ہے، اے دعوت دے رہے ہیں. اور تین ہوندے آ جو دیواں والے تے احمد اس نو کئیے، تین ہوندے آ جڑا دیواں والے احمد اس نو کئیے، احمد ہوندے آ جڑا مرشد ڈھونڈے تے اس دا نام کی لئیے. تے میں اپنے استاد محترم دی موجودگی دے اندر شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دے انداز اندر ایک قرآن دی آیت پڑھنا چاہنا تے میرا سلام. اللہ اکبر کبیرہ. شیخ القرآن بڑے پیارے انداز میں قرآن پڑھ دے نے. اور کیسا انداز؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
حضرات اس پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنا رہبر تے مقتدا تسلیم کرو جس پاک پیغمبر علیہ السلام دا مشن ایوے دعوت ایوے لوگ اللہ دی جنت دے حقدار بن جان دادی تے اسی کہنے آمینہ دے لال علیہ السلام دی ذات نو جویں اچا مننا ہے سرکار دی بات نو بھی اچا من اور سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی مولا کسر چھٹی کوئی نہیں سونے نو بنان دی اور ساڑیاں تے لوڑا توڑا مدنی مکا گیا دینی دنیاوی گلا سب سمجھا گیا اور لوڑ نہیں سرین دیتی ارا پرا جان دی لوڑ نہیں سرین دیتی ارا پرا جان دی جگ وچ تم پہ گئی نبی سلطان دی اللہ سرکار دے مشن تے سانو محنت کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو کتاب و سنت دے مطابق زندگی گزارن والا بنائے شیر پاکستان موجود نے الحمدللہ اسی انہاں دے خطاب سماعت کرنے والے ہیں اللہ میں گنہگار دا بیان کرنا تسا احباب دا سماعت کرنا اپنے دربار اندر قبول فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے جناب حضرت مولانا عبدالرؤف ربانی صاحب جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمانی حرارت پیدا فرما رہے تھے۔